بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانی پی ٹی آئی نے عالیہ امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے عالیہ امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ اس پر غور کروں گا، تاہم کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے عالیہ امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا ہے اور وہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر جان گئی تھی کہ ہم الیکشن جیت گئی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہاری ہے اور عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لی۔ انہوں نے کہتا رہا کہ آزاد اور شفاف انتخابات واحد حل ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ ہم آروز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے۔ ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائے گی۔ عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور رؤوف حسن کو ملاقات میں ان 3 جماعتوں کے سوا سب کو اکٹھا کرنے کا کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں کسی بھی سرکاری عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی، میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا، جبکہ بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر آج سماعت ہونی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں ہڑتال، پی ٹی آئی کا پشاور میں دھرنے کا اعلان۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہڑتال ہے، جبکہ تحریک انصاف نے اسلام آباد اور پشاور موٹر وے پر دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے حمایت یافتہ متعدد امیدواروں کے نتائج میں رد و بدل کر کے انہیں ہرایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر کامران بنگش نے پشاور میں منگل کو پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تاریخی دھاندلی کے باوجود صوبے میں پی ٹی آئی نے واضح برتری حاصل کی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریٹرننگ افسران آروز نے بدترین دھاندلی کر کے چوتھے اور 5ویں نمبر پر آنے والے امیدواروں کی کامیابی کا نتیجہ جاری کیا۔ کامران بنگش کے مطابق ان کی جماعت اسلام آباد پشاور موٹر وے ٹول پلازہ پر اپنے حق کے لیے پرامن دھرنا دے گی۔ گزشتہ روز بھی مختلف جماعتوں کی جانب سے صوبے میں کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان میں دربخیل میں چوتھے روز بھی احتجاج کے سبب مرکزی شاہراہ بلاک ہے۔ سندھ میں بھی کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ملک کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 4 سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی کال پر احتجاج مظاہروں اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لطیف کوسہ کا بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نو منتخب رکن قومی اسمبلی سردار لطیف کوسہ نے بانی پی ٹی آئی کے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی لطیف کوسہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لطیف کوسہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر اسمبلی چل سکتی ہے اور نہ ہی جمہوریت، ان کے بغیر کوئی حکومت بھی نہیں بن سکتی، ان کو باہر لانا اور وزیر اعظم بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو غیر آئینی اور غیر قانونی سزا دی گئی ہے، 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی اور ان کے وکیل کو صفائی کا موقع بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سزائیں کالعدم قرار دے کر بالفور رہا کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی اور قانونی طور پر پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے۔ ہم تو بلہ لینے گئی تھی، انہوں نے جیز کا پورا سامان دے دیا۔ پی ٹی آئی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان میں اتارا گیا تو اس نے 25 کروڑ عوام میں اپنا مقدمہ پیش کیا اور عوام نے 8 فروری کو واضح مینڈیٹ دے دیا ہے۔
تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کا اعلان آج کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ کسی جماعت میں شمولیت کرنے کے فیصلے کا اعلان عمران خان سے ملاقات کے بعد منگل کی شام تک کر دیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق تحریک انصاف مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور آئندہ 2 روز میں وزارت عظمیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ انتخابی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 93 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اب آزاد امیدواروں کو کسی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کسی جماعت میں شامل ہوں گے۔ البتہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان مجلس واحد المسلمین میں شامل ہیں، جو پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں پہنچی ہے، اور اسے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم سے 1 نشست پر کامیابی ملی ہے۔ پی ٹی آئی سربراہ بیرسٹر گوہر علی خان نے 10 فروری کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایم ڈبلیو ایم سے انتخابی اتحاد ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مزید 164 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے غزہ میں جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 164 فلسطینی کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 28,340 ہو گئی۔ حماس نے ایک بیان میں واضح کہا اسرائیل کے حملوں میں 3 یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف نے امریکہ اور دیگر ممالک سے اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیدرلینڈ کی عدالت نے بھی حکومت کو اسرائیل کو جنگی طیارے F-35 کے فرضی فروخت کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا۔ مردان میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران دونوں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں تہذیب کاری میں ملوث تھے، جن سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ مقامی لوگوں نے سیکورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کا اظہار کیا۔